شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ قیس کے مکان کے سامنے سینکڑوں آدمی کھڑے تھے۔ بہت سی عورتیں دفلیے کھڑی تھیں۔ ان عورتوں اور مردوں میں ہر طبقے کے لوگ تھے۔ جس وقت جمیلہ کو انہوں نے دیکھا ترنت حبل کی جے، لات کی جے کے نعرے بلند کرنے لگے۔ عورتوں نے دف بجا بجا کر گیت گانا شروع کیا۔ ان گیتوں میں بتوں کی تعریف تھی، عرب اور عرب کے قبیلوں کی تعریف تھی۔ اب اس مجمع نے جلوس کا روپ لے لیا تھا۔ سب سے آگے ابرش ایک ہاتھ میں کھوپڑی اور ایک ہاتھ میں ہڈی لیے، ہڈیوں کی مالا پہنے، سینے اور کندھے پر بال بکھرے ہوئے جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے کاہنوں اور عراف کی ایک جماعت تھی۔ یہ سبھی لمبے اونی جبے پہنے ہوئے تھے جو اتنے لمبے تھے کہ زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بھی انسانی کھوپڑیاں تھیں۔ ان کے پیچھے پجاریوں کا گروہ تھا جو گھڑیال، شنکھ اور تالیاں بجا رہے تھے۔ پجاریوں کے پیچھے عورتیں تھیں، سبھی تڑک بھڑک کپڑے پہنے ہوئے تھیں۔ اکثر نوجوان عورتیں دف بجا بجا کر گا رہی تھیں۔ انہی عورتوں کے گھیرے میں معصوم جمیلہ تھی، جسے کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ عورتوں کے پیچھے کچھ با اثر اور دولت مند آشا بھی تھے۔ یہ سب لوگ بالکل خاموش تھے۔ قیس بن عاصم بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان کے پیچھے عام لوگ تھے جو تھوڑی دیری سے بتوں کے نام لے لے کر ان کی جے پکارتے تھے۔ اس طرح یہ جلوس چاہے زمزم کے سامنے پہنچا۔ زمزم کے دونوں طرف نائلہ اور آصاف دو بت تھے۔ تمام مجمع ان بتوں کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے سر اٹھایا تو سب کے ماتھے دھول میں سنے تھے۔ اب یہ لوگ شہر سے باہر کی اور چلے، اسی ترتیب سے یہاں تک آئے بھی تھے۔ یہاں آ کر مجمع بہت کچھ بڑھ گیا تھا۔ اب اس مجمع میں بہت سے ایسے لوگ شامل ہو گئے تھے جن کی گودوں میں دودھ پیتی بچیاں تھیں۔ بت پرستی کا ایک گروہ مکہ سے نکل کر باہر ایک کھلے میدان میں پہنچا۔ یہ تمام ریگستان تھا، سفید سفید ریت چمک رہی تھی۔ ابھی یہ لوگ مکہ سے تھوڑی دور چلے تھے کہ سامنے سے ایک 40 سالہ خوبصورت شخص آتے ہوئے نظر آئے۔ یہ عرب بہت ہی خوبصورت تھے۔ چہرے سے رعب و جلال ظاہر تھا کہ کھلی آنکھوں سے نہ دیکھا جاتا تھا۔ جب وہ اس مجمع کے قریب آئے تو ابرش نے انہیں دیکھا، مگر چہرے پر چھائے رعب کی وجہ سے نہ دیکھ سکا اور نظریں جھک گئیں۔ وہ عرب بڑھتے رہے۔ جب وہ ابو طالب کے قریب پہنچے تو ابو طالب نے محبت بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، آنکھوں کی ٹھنڈک، تم اس دھوپ میں ایسی گرمی کے وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ شخص رک گئے۔ انہوں نے جواب دیا، اے چچا، میں ہیرا کی گفا سے آ رہا ہوں۔ ابو طالب نے کہا، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چچا کی جان، تم نے کیوں اپنی جان پر اتنی مشقت ڈال رکھی ہے؟ کیا تمہیں اپنی صحت کا بھی خیال نہیں؟ جاؤ کسی سائے دار جگہ میں جا کر آرام کرو۔ یہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ اپنے چچا ابو طالب کو سلام کر کے چلے گئے۔ انہوں نے نہ مجمع کی طرف دیکھا، نہ یہ معلوم کیا کہ یہ مجمع کہاں اور کیا کرنے جا رہا ہے۔ جب آپ دور نکل گئے تو ابرش نے کہا، کتنا شاندار، خوبصورت اور شریف انسان ہے۔ حبل کی قسم، میں نے پہلے کبھی ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا۔ لیکن اس کی طرف سے خاندانوں کو ذلیل ہونے کا ڈر ہے۔ ایک بوڑھا آدمی ابرش کے پیچھے تھا۔ اس کا نام ورقہ بن نوفل تھا۔ ورقہ عربی بھاشا کے ماہر تھے، تورات اور انجیل کا پورا علم رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا، ابرش، اندیشہ نہ کرو۔ اگر ہمارے خداؤں میں یہ طاقت ہے کہ وہ اپنی رسوائی پر رسوا کرنے والے کو سزا دے سکیں تو وہ خود سزا دے دیں گے۔
ہم کیوں چنتا کریں؟ ابرش نے کہا تم سچ کہتے ہو ورقا، مگر مجھے یہ ڈر ہے کہ شاید وہ سزا نہ دے سکیں۔ ورقا نے کسی قدر جوش میں آ کر کہا اگر وہ سزا نہیں دے سکتے تو پھر خدا کیسے؟ ابرش نے حیران ہو کر ورقا کی اور دیکھتے ہوئے کہا یہ تم کہتے ہو ورقا؟ تم بھی مرتد ہو گئے ہو کیا؟ مرتد نہیں ہوں، تم سب مکہ والے سارے عرب کے باشندے اچھی طرح جانتے ہو کہ میں عربی جانتا ہوں، تورات اور انجیل کا ماہر ہوں، پر اپنے مذہب پر قائم ہوں۔ پر یہ میرا اعتقاد ہے کہ خداؤں میں اتنی طاقت ضرور ہونی چاہیے کہ وہ اپنے انکاریوں کو سزا دے سکیں اور پجاریوں کو انعام دے سکیں۔ تم سچ کہتے ہو ورقا۔ یہ تمام مجمع ابھی تک بڑا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ مکہ سے 1 میل دور نکل آیا۔ چونکہ وہ دھیرے دھیرے چل رہا تھا اس لیے بڑی دیر سے وہاں پہنچا۔ اس وقت سورج 3/4 منزلیں طے کر چکا تھا۔ دھوپ میں اب وہ چمک اور تیزی بھی نہ رہی جو اب سے 3 گھنٹے پہلے تھی۔ تمام مجمع ریت کے بڑے ڈھیر کے سامنے رکا۔ پجاریوں نے یہاں پہنچ کر گھنٹے اور شنگ بجانا شروع کیے۔ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی بڑھا۔ اس نے کہا اے غیرت مند عرب، میں اپنی بڑائی باقی رکھنے کے لیے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا ہوں۔ اس آدمی کی گود میں 3 سال کی ایک معصوم لڑکی تھی۔ اس نے لڑکی کو زمین پر بٹھا دیا اور دونوں ہاتھ سے ریت ہٹا کر گڑھا کھودنے لگا، یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے اس سنگ دل باپ نے لڑکی کو گڑھے میں پھینکا، جلدی جلدی اس پر ریت ڈالنا شروع کیا۔ لڑکی چیختی چلاتی رہ گئی۔ ریگستان کا ایک ایک ذرہ تو اس چیخ سے کانپ اٹھا، لیکن ناپسیزہ تو وہ انسان ناپسیزہ جو بھیڑیوں کی شکل میں وہاں موجود تھا۔ پھر کیا تھا، اس کے بعد جو لڑکیاں لے کر آئے تھے سب نے معصوم لڑکیوں کو گڑھے کھود کھود کر دفن کرنا شروع کر دیا۔ اب کئی آدمیوں نے مل کر ایک بڑا اور گہرا گڑھا کھودا۔ جب گڑھا تیار ہو گیا تو قیس جمیلہ کو لے کر آگے بڑھا اور گڑھے کے کنارے پر جا کر کھڑا ہوا۔ جمیلہ دیکھ چکی تھی کہ گڑھوں میں لڑکیاں دفن کی گئی ہیں۔ اسے اس کا احساس ہو چلا تھا کہ جس گڑھے کے کنارے وہ کھڑی ہے اس میں وہ دفن ہو جائے گی۔ اس نے حسرت بھری نظروں سے اپنے باپ قیس کی طرف دیکھا، کہا پیارے ابا، کیا تم مجھے اس گڑھے میں دفن کرنے کے لیے لائے ہو؟ قیس نے کہا ہاں جمیلہ، تم نے ٹھیک سمجھا، عرب میں لڑکیوں کے رہنے سہنے اور پلنے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جمیلہ گھبرا گئی۔ اس نے پوچھا میرا قصور کیا ہے؟ تم مجھے کیوں دفن کرنا چاہتے ہو؟ قیس نے کہا ہماری خاندانی غیرت ہم کو ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ جمیلہ رونے لگی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا ابا، پیارے ابا، اگر تم مجھے کھانا اور کپڑا نہیں دے سکتے مت دو، میں ننگی اور بھوکی رہ لوں گی۔ ابا، ابھی مجھے دفن نہ کرو۔ یہ کہتے ہی جمیلہ قیس سے لپٹ گئی اور اس کی نرگسی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوبنے لگیں۔ قیس کی درندگی نے جوش مارا۔ اس نے کڑک کر کہا ابھی دفن نہ کروں تو کیا تجھے اس لیے زندہ رکھوں کہ تو بڑی ہو کر بیاہی جائے، کوئی آدمی میرا داماد بنے؟ تمام عرب میں میرا سر ذلت سے جھک جائے گا۔ کبھی نہیں، ہمارے خاندان میں کوئی لڑکی زندہ نہیں رہی۔ جمیلہ کا خوبصورت چہرہ اتر گیا۔ موت کی تصویر اس کی آنکھوں میں گھوم گئی۔ وہ جلدی سے اپنے باپ کے پاؤں پر گر پڑی۔ اس نے کہا پیارے ابا، مجھے بچا لو، میں تمہاری لونڈی بن کر رہوں گی۔ بے رحم باپ نے جمیلہ کو اٹھا کر گڑھے میں پھینک دیا۔ گڑھا گہرا مگر تنگ تھا۔ جمیلہ اوندھے منہ گر پڑی۔ قیس نے جلدی جلدی گڑھے میں ریت گرانا شروع کر دیا۔ جمیلہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ریت اتنی تیزی سے اس کے اوپر گر رہی تھی کہ اسے اٹھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ لڑکی چیختی چلاتی رہ گئی لیکن
قیس پر اس کے رونے کا کوئی اثر نہ تھا۔ وہ برابر ریت ڈالنے میں لگا ہوا تھا۔ جمیلہ کا دم گھٹنے لگا، وہ زور سے چیخنے لگی۔ بے رحم باپ نے اور تیزی سے ریت ڈالنا شروع کیا۔ انسانوں کی اس بھیڑ میں ایک آدمی بھی ایسا نہ تھا جس نے ذرا بھی رحم دکھایا ہو اور اس معصوم بچی کو بچانے کی کوشش کی ہو۔ دھیرے دھیرے لڑکی کی آواز بند ہونے لگی۔ ریت برابر ڈالی جاتی رہی، یہاں تک کہ بچی کی آواز پوری طرح بند ہو گئی۔ گھنٹوں اور شنکھ کی آوازوں میں تیزی آ گئی۔ قیس اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اب بہت خوش تھا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا اہم کام انجام دیا ہو۔ سورج انسانوں کی سنگ دلی پر ماتم کرتا ہوا ڈوب چکا تھا۔ جب رات ہو گئی تو سب مکہ واپس آ گئے۔